اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا۔ جب گناہوں سے معافی چاہنا ہو یا عیبوں سے درگزر کی التجا کرنی ہو تو اس دعا کو مانگا جائے۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم خدا نے ادعونی کہہ کر دیا۔ نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ اس کی قبولیت کا وعدہ استجب لکم کہہ کر کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتیں۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں جو خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دعا کو ہلکا سمجھنے، دعا کو نہ مانگنے والوں کو متکبر کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کردہ دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے اماموں کی دعاؤں سے سجائیں، اور دو چار مخصوص دعاؤں کو اپنا روز کا معمول بنانے کے بجائے ان تمام دعاؤں کو وقتاً فوقتاً اپنی معمولات میں شامل کریں کہ یہ صرف دعائیں نہیں، تعلیم اور تبلیغ کے مدرسے ہیں، اور ان تمام دعاؤں کے الفاظ سے اپنے آپ کو مانوس کریں۔ کون سا موقع، کون سا محل، کون سا مقام ہے کہ جہاں ہمیں ہمارے امام کی ضرورت محسوس ہو اور ہمارا امام اپنی تعلیمات کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود نہ ہو؟ لیکن افسوس صد افسوس کہ جب جس امام نے جہاں جہاں پلٹ کر ہماری طرف دیکھا ہمیں اپنے مقام پر، جگہ پر نہیں پایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم اپنے آپ کو اپنے اماموں سے، اپنے اماموں کی تعلیمات سے عملی طور پر متمسک کریں کہ صرف زبانی کلامی دعوے کو نہ ائمہ قبول کرتے ہیں، نہ اس دلیل کو خدا مانتا ہے۔ تھوڑا ہو، مختصر ہو، لیکن عمل کی صورت میں ہو، ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ اپنے امام سے اپنے عمل کے ساتھ ہو، نہ کہ صرف قلقلہ زبانی۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا۔ اور دور حاضر کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ بندے کو یا قوموں کو عرفان ان کی مادری زبان میں ملتا ہے، اور تاریخ بشریت بھی اس پر گواہ ہے کہ جس قوم نے، جس فرد نے ترقی کی، درجہ پایا، اس نے اپنی زبان میں ترقی کی اور درجہ پایا۔ تو ہم کوشش کریں کہ فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہماری مادری زبان ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس و لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطا کار نالہ و فریاد کرتے ہیں، اے ہر وطن آوارہ و دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس، ہر راندے ہوئے محتاج کے دستگیر، تو وہ ہے جو اپنے علم اور رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں،
تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی کی سمائی ہوئی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس کے عوض کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ اے اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے معبود جو تیرے آگے خاک مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی اور جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود، جو تجھ سے دعا مانگنے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعائیں مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے میں جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے آگے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہ دستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ بار الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں اسے نا امید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ کوئی اور ذریعہ و بے نیازی نہیں اسے محروم نہ کر۔ اے اللہ، مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اور مجھے نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف و رحم و کرم سے کی ہے تو مجھ پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہٰذا مجھ گناہگار سے درگزر فرما۔ بار الہ، تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھرتھری کو جو تیری ہیبت کے سبب ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کلام نہیں کر پاتی۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا، اور نہ میرے گلے میں ننگ و عار کی ذلت کا طوق ڈالا۔ ان برائیوں کو ظاہر کیا، پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکیں۔ تو اے میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی اصلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جس سے تو نے منع کیا ہے، اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا ہے اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہوگا، جبکہ میں ایسے دوراہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی
اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا انجام جنت ہے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا احسان اور لطف ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو بہت گناہ گار، بہت بدصفات اور بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک اور تیری اطاعت کے وقت سست گام اور تیری سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم متوجہ ہوں۔ بار الہ، یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو تو اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، تو اپنے لطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے۔ بار الہ، اگر میں تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر دھس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہٰذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور
رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی، اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، تو میری اس طویل زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم میں عمل کر، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اپنی حسن نگہداشت سے میری نصرت فرما۔ اور تندرستی سے میری حالت سازگار، اور مغفرت کی شیرینی سے کام و دہن کی لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ، اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور پر سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ کے بغیر پہچان لوں، اور یہ تیرے ہماگیر اقتدار کے سامنے مشکل، اور تیری قدرت کے مقابل دشوار نہیں۔ بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہ